بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلے کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، وہ یہ کہ آج کل جو یہ بیماری کرونا وائرس کی شکل میں ہے، پوری دنیا کے اندر پھیل رہی ہے، تو ایسا شخص جس کے اندر اس بیماری کی تشخیص ہو گئی ہو، تو کیا ایسا شخص مسجد کے اندر آ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ ایسے شخص کو مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں احادیث رسول پر قیاس کرتے ہوئے یہ کہا جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں برس، جذام اور کوڑھ کا مرض لوگوں کو لاحق ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے یہ کہا فَلَا يَقْرَبَنَّ مسجدنا، کہ تم ہماری مسجد کے قریب مت آؤ۔ لہذا ایسا شخص جس کے اندر آج کے دور میں یہ کرونا وائرس کی بیماری کی تشخیص ہو گئی ہو، ایسے شخص کو مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لہذا ایسا شخص مسجد کے اندر نہ آئے، بلکہ اپنی تنہا نماز گھر پر ہی ادا کر لے، اور اس کی یہ نیت ہو کہ میری اس بیماری سے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، اس لیے میں جو ہے گھر پر ہی نماز پڑھتا ہوں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو جماعت کی نماز کا ثواب بھی ملے گا۔ بہر صورت ایسے شخص کو جس کے اندر کرونا وائرس ہو، ایسے شخص کو مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہ ایک حدیث ہے جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے منع کیا، جس کو میں نے ابھی بتلایا، من اکل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس۔ اس حدیث کو مسلم شریف میں بھی نقل کیا گیا ہے، اور اس حدیث کو کئی ایک مقام پر مسند امام احمد ابن حنبل میں نقل کیا ہے۔ دوسری جلد صفحہ نمبر 266، حدیث نمبر 7599، اسی طریقے سے دوسری جلد صفحہ نمبر 264 پر حدیث نمبر 7573، اسی طریقے سے دوسری جلد صفحہ نمبر 429، حدیث نمبر 9540 کے اندر، اور مسلم شریف کے اندر 564 نمبر پر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر بھی ہے، جس کو کتاب الصلاح باب ترک الجماع بعذر المرض کے تحت نقل کیا ہے۔ دارالفکر بیروت کا جو نسخہ اس کی چوتھی جلد صفحہ نمبر 208 پر حدیث نمبر 5150 5151 پر۔ اسی طریقے سے الدر مختار کا فقہی جزیہ جو دوسرے مرض سے متعلق ہے، لیکن چونکہ یہ بھی مرض اسی طریقے سے متعدی ہے، اس لیے اس کو بھی اسی پر قیاس کرتے ہوئے کہا جا سکتا ہے، جس کو در مختار ما شامی کے اندر باب ما یفسد الصلاۃ مطلب فی الغرس، اس کے تحت زکریا بک ڈپو کو جو چھپی ہے اس کی دوسری جلد صفحہ نمبر 435 اور کراچی سے جو چھپی ہوئی ہے اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 661 پر نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اردو کتاب دیکھنا ہے تو اردو کتاب کے اندر اس مسئلے کو دوسرے نصوص پر قیاس کرتے ہوئے اس سے مستفاد کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ کسی صاحب نے پوچھا ہے مفتی شبیر صاحب سے کہ زید کو کوڑھ کی بیماری ہے، اس حالت میں وہ مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے،
کچھ لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں، لہذا زید کا مسجد میں آنا کیسا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دے کہ ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ تو مفتی صاحب نے یہ جواب دیا ہے، اعتراض کرنے والے برحق ہے، مذکورہ بیماری کی حالت میں زید کے حق میں مسجد میں حاضر ہو کر باجماعت نماز ادا کرنا شرعاً معاف ہے، بلکہ گھر میں تنہا نماز ادا کرنا اس پر لازم ہے۔ مفتی صاحب نے اس مسئلے کو مستفاد کیا ہے فتاویٰ دارالعلوم زکریہ کی 3 جلد صفحہ نمبر 65 سے، لہذا اس مسئلے کو مفتی شبیر صاحب نے فتاویٰ قاسمیہ کی 6 جلد صفحہ نمبر 162 اور 163 پر نقل کیا ہے، اور قاعدہ ہے فقہ کا لا ضرر ولا ضرار، لہذا ان تمام باتوں سے یہ بات صاف ہوئی کہ یہ چونکہ ایسا انفیکشن ہے جو متعدی ہے، اور اس متعدی انفیکشن سے ضرر پہنچانا شریعت میں کسی کو جائز نہیں ہے، لہذا اس سے گریز کرنا چاہیے، اور ایسا شخص جس کے اندر اس وبا کی تصدیق ہو چکی ہو، ایسے شخص کو مسجد کے اندر آ کر کے قطعاً نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ایسا شخص پرہیز کرے تاکہ یہ وائرس لوگوں تک متعدی نہ ہو۔ ہم مسلمان ہیں، چونکہ ہمارا اعتقاد ہے کہ کوئی بیماری از خود نہیں ہوتی، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جتنی ہو سکے تم احتیاطی تدبیر کو اختیار کرو، لہذا ایسی صورت میں ہم اسی احتیاط کے پہلو کو اختیار کرتے ہوئے ایسے مرض میں مبتلا شخص کو مسجد کے اندر آنے سے عارضی طور پر منع کر رہے ہیں، دائمی طور پر نہیں، لہذا کسی شخص کو اس پر اعتراض نہ ہو کہ کلی طور پر ہم کو جو ہے مسجد کے اندر آنے سے منع کیا گیا، بلکہ ایک عارضی وبا کی وجہ سے ایسے شخص کو مسجد کے اندر آنے کے لیے منع کیا جا رہا ہے، لہذا ایسا شخص مسجد کے اندر نماز ادا نہ کرے تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔